کر بات کرنے کو تو بہت ہے، مگر آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ سیریس ہی نہیں لیتے ہیں بجٹ کو، نہ اس ملک کو، نہ اس ملک کے عوام کو۔ وجہ یہ ہے سیریسنس جو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے منسٹر کدھر ہے اس ٹائم۔ ہم بات کر رہے ہیں تو کس سے کریں گے؟ ہم اعتراض کریں گے تو کس سے کریں گے؟ ایوان خالی پڑی ہوئی ہے۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم 17 سیٹوں والے ہیں، ہم فارم 47 والے ہیں، وہ دل ہی نہیں مانتے۔ کبھی ایک دن میں نے ایک بڑے آپ کے حکومتی نمائندے سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا کہ یہاں پہ جو لاجز میں جگہ ہے یہ کیوں خالی نہیں کروا رہے؟ ان کو تو منسٹریاں مل گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں وہاں پہ، منسٹر انکلیو میں ان کو جگہ مل رہا ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے؟ وہ ڈر رہے ہیں، بولتے کل کا پتہ نہیں ہے، کل کو ہی ہمیں فارغ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے، یہ ان کا سیریسنس ہے۔ جناب اسپیکر، کتابوں کے لحاظ سے، کاغذات کے لحاظ سے بلوچستان بہت ترقی کر چکا ہے، مگر آن گراؤنڈ جائیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس دن پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے تھے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، کہہ رہے تھے ہم پیٹرول اس وجہ سے سستے نہیں کریں گے کہ بلوچستان کا جو سڑک ہے وہ بنائیں گے۔ اسی دن 600 ارب روپے پنجاب کے موٹر ویز کے لیے منظور کیے۔ آپ ایک موٹر وے 1 کلومیٹر دکھائیں، میں حاضر، آپ کو آپ جو حکم کریں گے میں آپ کے لیے تیار ہوں۔ آپ کب تک یہ ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے، عوام کے آنکھوں میں مٹی پھینکو گے؟ آپ کہتے تھے کہ میں دانش سکول بناؤں گا، آپ کہتے تھے کہ میں یونیورسٹیز بناؤں گا، آپ کہتے تھے میں موٹر ویز بناؤں گا۔ آپ نے کیا بنایا بلوچستان کے لیے؟ کیا کیا بلوچستان کے لیے؟ اس بجٹ میں دکھائیں، اس بجٹ میں کوئی چیز تو دکھائیں۔ کہہ رہے بلوچستان کے روڈ میں بنانے گیا ہوں، کوئٹہ ٹو کراچی خونی روڈ۔ میں حلفاً کہتا ہوں یہ روڈ عمران خان صاحب نے منظور کیا۔ عمران خان صاحب نے کوئٹہ ٹو بلوچستان روڈ منظوری دی۔ میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، اس میٹنگ میں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر تھا اس ٹائم۔ خان صاحب نے چیئرمین NHA کو بلایا کہ یہ کوئٹہ ٹو کراچی روڈ کا آپ لوگ کیوں منظوری نہیں دے رہے ہو؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ٹریفک فلو کم ہے، یہ وہ بانے تانے کر رہے تھے، اس پہ ٹیکس نہیں بنے گا، بہت خرچہ آئے گا۔ یہ خان صاحب نے جو بھی ہوگا آپ یہ روڈ منظور کریں۔ آج اسی روڈ کا کریڈٹ لے رہے کہ میں نے بلوچستان کے لیے ڈبل روڈ کی منظوری دی۔ ڈبل روڈ تو کام پہلے سے چل رہا تھا، پچھلے سال آپ نے فنڈ ہی بند کر دیے تھے۔ خان صاحب نے جو بھی پروجیکٹس دیے تھے، جو بھی کام تھے، آپ نے بند کر دیے۔ آپ آئے بلوچستان میں، ہاؤسنگ جو خان صاحب نے گھروں کا اعلان کیا ہوا تھا، جو کام ہو رہے تھے ان کو روک دیا۔ آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ ہیلتھ پہ آپ نے کیا کیا؟ اس بجٹ میں آپ دکھائیں آپ نے ہیلتھ پہ کیا کام کیا؟ ہیلتھ کارڈ آپ ختم کر رہے ہیں، آپ اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے ایجوکیشن پہ کیا کیا؟ اور ان کو خود بھی پتہ ہے، ان بیچارے خود بھی پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی نیند بھی آرام ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مگر میں حیران ہوں کہ ان کے ہرس اتنا زیادہ ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ ہمارے ایک پشتو میں مثال ہے، د سلو کالو وجی با پسلو کال موڑ نسی، د سلو کال موڑ با پسلو کال وجی نسی۔ بلوچستان وسائل کے لحاظ سے مالا مال ہے، سونا ہے، تانبا ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، مگر بلوچستان میں آپ جائیں صاف پانی تک نہیں مل رہا ہے۔
پانی تک نہیں مل رہا ہے تو آپ بلوچستان کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے لوگ ناراض ہیں. بلوچستان کے لوگ کیوں ناراض ہیں؟ اسپیکر صاحب، جب آپ مینڈیٹ چوری کرو گے، میں الفن کہتا ہوں، میرے علاوہ میں الفن کہتا ہوں، جو حلف آپ لینا چاہتے ہیں مجھ سے، میرے علاوہ سارے مینڈیٹ چور بیٹھے ہوئے ہیں. میں حیران ہوں. آپ ملک کے حالات بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ ملک کو ترقی بھی دینا چاہتے ہیں. چلو میں مان لیتے ہیں آپ لوگ واقعی میں ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، واقعی میں ملک کے ساتھ ہے. لائیں اپنے باہر جو آپ نے سارے پیسے رکھے وہ ادھر لائیں ملک میں آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہوں. لائیں اپنے سارے لنڈن سوئس بینکوں کے پیسے جو ہے وہ سارے لائیں پاکستان میں انویسٹ کریں. آپ کیوں انویسٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیوں منتیں کر رہے ہیں لوگوں کو آئے انویسٹ کرے بلوچستان میں، آئے انویسٹ کرے پاکستان میں؟ آپ کے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ خود اتنے مالا مال ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. انہوں نے اتنی چوری کی پاکستان سے، باہر پیسے رکھے ہوئے ہیں. تھوڑے سے خدا کا خوف بھی کرنا چاہیے. آپ انویسٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ آئے پاکستان میں انویسٹ کریں. ایک انویسٹر تو یہ بھی آپ کے سامنے کھڑا تھا جس کا آپ نے 26ویں یعنی ترمیم 1 ارب روپے کا پلازا گرایا. میں بھی تو انویسٹر ہوں. میں نے کیا اس ملک کے لیے کیا. میں بھی تو باہر پیسہ لے جا سکتا تھا، مگر میرے کرپشن کے پیسے نہیں تھے، میرے باپ پردادے کا تھا. میرے پردادا ملک مرزا خان بازئی شاہی جرگے کا ممبر تھا. ہم باپ دادے سے آ رہے ہیں، انگریزوں سے ہم لڑے ہیں، ہم نے شہید دیے ہوئے. کینٹ کے اندر ہمارے قبرستان پڑے ہوئے بازئی قوم کے. انگریز سے ہم لڑے ہیں، انگریزوں کو ہم نے شکست دی ہے. اب پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ مجھ سے زیادہ، ہم سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے اس پاکستان کا؟ ریسنٹلی عید سے 1 ہفتے پہلے منگلا جگہ کا نام ہے، بازئی قوم کا پہاڑ ہے، بازئی قوم کا علاقہ ہے، جس میں سلام خان بازئی، نافع خان بازئی کو بم سے اڑایا گیا، شہید کیا. کیوں؟ کس نے کیا؟ کون ہے؟ اسپیکر صاحب آپ حیران ہو جائیں گے جب میں یہ بات بتاؤں آپ کو. ابھی تک سی ٹی ڈی والے وہاں پہ نہیں گئے. وہ گاڑی، وہ پرزے، وہ چیزیں ادھر ہی پڑی ہوئی ہے ابھی تک. میں چیلنج سے کہتا ہوں اب چلیں. سی ٹی ڈی والے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آ سکتے. آپ معلومات کریں کتنا انفارمیشن ہے ہمیں دے دیں، ہم خود بس نوٹ کر لیں گے کاغذات میں. کیا کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کب تک دھوکہ دیں گے اس عوام کو؟ مت کرو، مت کرو. یہ نفرت سلو اتنا زیادہ ہو جائے گا، ایک دن ایٹم بم کی طرح پھٹ جائے گا، پھر آپ کے وس سے باہر نکل جائے گا. مت کرو نفرت، مت پھیلاؤ نفرت. ظلم کا ایک انتہا ہوتی ہے. کتنا ظلم کرو گے؟ کب تک یہ ظلم کرو گے؟ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے. جناب اسپیکر، میں ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کریں. بلوچستان کے جتنے بھی ملازم ہیں ان کے تنخواہیں زیادہ کریں، الاؤنسز زیادہ کریں. وہاں پہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک اے سی صاحب راستے میں آ رہے تھے، اس کو اٹھا لیا گیا. ابھی اے سی صاحب کو ڈھونڈو، کدھر اے سی؟ سٹنگ اے سی. جناب اسپیکر، فیڈرل نے یوتھ کے لیے کیا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے دور میں یوتھ پروگرام تھا، اسے بھی روک دیا. میں تو حیران ہوں. آپ اپریشیٹ کریں کہ واقعی عمران خان صاحب نے عوام کے لیے کام کیا. آپ ڈر کیوں رہے ہو؟ بکلاٹ کے شکار کیوں ہو؟ مت ڈرو. آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. ہم سب نے. آپ
آپ یہ ہمارے ملک کا اور یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ سسٹم سب کچھ انٹینشن پہ چلتا ہے، نیت پہ چلتی ہے. اگر آپ کے نیت صاف ہو، اللہ پاک قدرتی آپ کا جو منزل ہے وہ آسان کر دے گا. مت کرے، انٹینشن صاف رکھے. آپ یقین کریں، میں بلوچستان کے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب ہم پنجاب آتے تھے عمران خان کے دور میں، جب سندھ آتے تھے یا کے پی آتے تھے، وہ ہمیں اتنے عزت دیتے تھے کہ عمران خان صاحب مزدور طبقے پر اور ٹرانسپورٹ یہ غریب طبقے پہ ناراض ہوتا ہے. وہ پولیس تنگ نہیں کرتے تھے. اب جائیں ڈیرے غازی خان، ہمارے بلوچستان کے ٹرانسپورٹر لیگل چیزیں لے جاتے ہیں، اس سے پیسے لیتے ہیں. میں عادل خان بازین، ممبر نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے سپیچ کر رہا تھا، مجھ پہ ایف آئی آر ہوا ہے کوئٹہ میں سپیچ کے دوران. اب دے رولنگ، اس کے خلاف کرے کاروائی. سر نہیں، ہمیں ہمت ہی نہیں ہے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. میں تو حیران ہوں. یقین مانے، میں بچپن سے سوچتا تھا کہ اللہ کرے میں کچھ بنوں، اس ملک اپنے علاقے کے لیے خدمت کروں، ان کو آگے لے جاؤں، یوتھ کو آگے لے جاؤں، ایجوکیشن میں کام کروں، ہیلتھ میں کام کروں. ایگریکلچر تباہ ہے، ایریگیشن تباہ ہے. آپ بتائیں آپ نے ایگریکلچر اور ایریگیشن میں کیا کیا ہے پاکستان کے لیے؟ کلائمیٹ چینج میں آپ نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے؟ پھر بلوچستان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. میں آپ یقین کریں کچھ ٹائم بعد جو کوئٹہ ہے وہ کنڈرات بن جائے گا. پانی دن بدن ختم ہو رہا ہے، وہاں پہ ڈیمز کی ضرورت ہے، ڈیمز دے نہیں رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ ضروری چیزیں مت تو مجھے ایسا وائنڈ اپ کریں پلیز. سر پلیز، بڑی لمبی لسٹ ہے آپ کی. کر رہے ہیں سر، پلیز ضروری کچھ باتیں ہیں. اور جو آپ کا خطے میں یہ جنگ جو چھڑ گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ جنگ ایران پہ آیا، اور یہ میں آج فلور آف دا ہاؤس میں بھی یہ بات کر رہا ہوں، یہ جنگ آپ کے پاکستان میں آئے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ہوش کے ناخون لے، اپنے عوام کو اپنے نزدیک لائیں، خان کو ریلیز کرے. اور آج واضح ہو گیا، آج واضح ہوا. گیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے کیوں ٹویٹ نہیں کیا. مطلب یہ واضح، یہ مان رہے، ان کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اس کا ٹویٹ کا بہت ویلیو ہے. پورے دنیا میں یہ ٹویٹ دیکھا جاتا ہے. یہ واقعی آج انہوں نے تصدیق کیا. یہ رول رہے، خان صاحب کو کہے ٹویٹ کرے. اب جائیں، خان صاحب نے آلریڈی ٹویٹ کیے ہوئے، اب مت روئیں. وہ میرے لیڈر کی وجہ سے رول رہے کہ آپ کر رہے ہیں، ان کو بولے ٹویٹ کریں. یہ واضح ہو گیا. اور سر میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. لاسٹ منٹ وائنڈ اپ کریں پلیز سر، آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ایف بی آر نے ٹیکسز جو لگائے ہوئے، باڈی چینج گاڑی میں اگر آپ ایک اسپیئر پارٹ کا کوئی چیز لوگے اس پہ بھی ٹیکس دینا ہوگا. مطلب ایک چوری کا ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا ہے. خدا کو مانو، کیا کر رہے ہو؟ اسمگلنگ ہو رہا ہے، بارڈر سے افغانستان سے اسمگلنگ ہو رہا ہے، ایران سے اسمگلنگ ہو رہا ہے. یہ اسمگلنگ ہوتے ہوتے کتنے چیک پوسٹوں کو یہ پیسے دیتے ہیں؟ پولیس، لیویز، کسٹم، ایف بی آر، ایکسائز، یہ سب پیسے لیتے ہیں. اور اس دن پٹیل صاحب نے خود اس کا تصدیق کیا. گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ تصدیق کر رہے ہیں ان چیزوں کا کہ یہ پورے بلوچستان سے 1200 کلومیٹر 1500 کلومیٹر ہوتے ہوئے کراچی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر کراچی میں کسٹم والے چھاپے لگاتے ہیں. یہ کہاں کا قانون ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کدھر لے جا رہا ہے آپ ملک؟ کیوں کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ ظلم؟ کیا گناہ کیا اس ملک نے؟ آپ دیکھیں ہسٹری میں سر،
جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے عہدیداران رہے ہیں, جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا وہ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ باہر چلے جاتے بچوں کے ساتھ. کیوں؟ یہ ملک آپ کا نہیں ہے, یہ مٹی آپ کا نہیں ہے, کیونکہ یہ اس لیے آئے ہوئے یہ کرپشن کرنا چاہتے ہیں. ملک کو تباہ. تھینک یو جی, سر پلیز, سر پلیز, بہت لمبی لسٹ ہے آپ کے ممبرس کی, کنکلوڈ کریں پلیز. کروں گا, 2 منٹ مجھے دے دے سر. ہم کب IMF کے بجٹ سے جان چھڑائیں گے؟ ہم کب اس قرضوں سے جان چھڑائیں گے؟ کوئی آپ نے پالیسی بنائی ہے؟ بولتے ہیں ہم نے مل کے اپنے اتحادیوں سے مل کے بجٹ تیار کیا ہے. آپ دکھائیں, وہ تو رو رہے ہیں, سب کے سپیچز نکالے اپنے فیس بک اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں کہ ہم حکومت کے خلاف ہیں. میں دیکھ لوں گا کتنے مرد کے بچے ہیں, بل پاس کریں گے نہیں پاس کریں گے. سارے نامرد بیٹھے ہوئے, اس میں کوئی مرد کا بچہ ہے ہی نہیں. یہ نامرد ایکسپینش کر رہے ہیں پلیز. سر آپ کی مرضی ہے. سر میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے بلوچستان کے لیے یونیورسٹیز کا کوئی اعلان کیا, آپ نے بلوچستان کے لیے دانش اسکول کا اعلان کیا, آپ نے بلوچستان کے لیے گیس کا اعلان کیا, آپ نے بلوچستان کے لیے الیکٹریسٹی کے لیے اعلان کیا, آپ نے بلوچستان کے لیے کون سا موٹر وے کا اعلان کیا. ایک بھی چیز مجھے بجٹ میں دکھائیں, ایک بھی چیز مجھے بجٹ میں دکھائیں. اس دن گیلانی صاحب کا بیٹا کہہ رہے تھے کہ ملتان ٹو کوئٹہ موٹر وے بنائے. گیلانی صاحب, میں آپ کے کہنا چاہتا ہوں, خدا را مت کریں, ہمارے عوام کے آنکھوں میں میٹی مت پھینکے, دھوکہ مت دیں. اگر کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اس طرف, ہم دکھاتے ہیں یہ کتنے دن بیٹھتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو.